امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ دنیا ایک سایہ ہے، تم اس کے پیچھے جتنا بھاگو گے یہ تم سے دور بھاگے گی، اور جب تم اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے تو یہ منہ کے بل تمہارے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی۔ اس قول پر اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی زندگی کا بھی یہی کچھ حال معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس خوف، اس ڈر سے اپنی نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ بانٹتے نہیں کہ شاید یہ کم نہ ہو جائیں، یا شاید وہ دوسرا انسان ہم سے زیادہ اس نعمت میں نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے دین کا تو اصول یہ ہے کہ جتنا بانٹو گے اتنی برکت ملے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بار اپنی زندگی میں بے انتہا بیمار ہو گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاید وقت نزا قریب ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا مال اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، یہ کہہ کر کہ سعد، تمہارے بچے پیچھے کیا کریں گے؟ انہوں نے پھر فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر منع فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے مال میں سے 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ ہیں اللہ کے بندے کہ اس وقت بھی کہ جب لگ رہا ہے کہ شاید موت سر پر آ پہنچی ہے، اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، پیچھے والوں کی فکر نہیں کر رہے۔ اور اس ٹائم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے ہماری تربیت کر دی کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ جاؤ۔ بالکل ہی اپنا ہاتھ باندھ کے مت رکھ لو کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہ دو، یا بالکل ہی خرچ نہ کر دو کہ تمہارے بعد رہنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے۔ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک بابرکت مہینہ ہے، اس میں دیجیے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں، جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں، اس کو اللہ کے بندوں میں خرچ کیجیے، اس نیت کے ساتھ کہ آخرت میں اس کا بے انتہا اجر نصیب ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا دینے سے آپ کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی علم کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک تھا کہ جب کسی کو کوئی چیز عنایت فرماتے تو ہمیشہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے، اور جس کو دینا مقصود ہوتا اس سے اٹھواتے وہ چیز اپنے ہاتھ سے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ دس از اے وے ٹو تھینک دیٹ پرسن دیٹ یو ہیو گیون می دی اپرچونٹی ٹو گیو یو اینڈ in return get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala in this world and in the hereafter. So this is the sunnah of our Prophet peace be upon him. اور اس میں سیکھنے کا عمل کیا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دے اپنے ہاتھوں سے تو ہمیشہ اپنا ہاتھ نیچے رکھیے اور ان کا ہاتھ، لینے والے کا ہاتھ اوپر رکھیے، تاکہ ان کی عزت نفس کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور آپ کی طرف سے ان کو ایک شکر گزاری کا جسچر بھی کنوے ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔